زاویہ 1 چیپٹر 2 آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچا۔ بچے کی نفسیات کے بارے میں بہت سی دلیلیں ایک دوسرے کے متضاد بھی ملتی ہیں کہ یہ بچہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو میرا اس سے کوئی ایسا تعارف نہیں تھا، اور میں سائیکالوجی کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا جتنا کہ میرے ہمسفر جانتے تھے۔ میرا یہ واقعہ 1952 کا ہے، اور یہ مجھے شہزاد کی فرمائش پر پھر یاد آ رہا ہے۔ بہت دیر کی بات ہے، میں 1952 میں ملک روم میں تھا۔ روم یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا تھا اور ساتھ ساتھ فرانسیسی اور اطالوی پڑھتا تھا۔ وہاں پر ہمارا ایک دوست مسعودی ریاض تھا۔ وہ بہت اچھا مصور تھا۔ میری بہت اچھے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تصویریں گاہے بگاہے بک جاتی تھیں، اور وہ ہمارا دوست تھا تو اس کے ساتھ ادھر ادھر اللے تللے کرنے میں روم میں گھوم پھر لیتا تھا۔ وہ اچھا شریف آدمی تھا، ہمیں بہت آسانی ہوتی تھی کیونکہ اس کے پاس کچھ پیسے ہوتے تھے۔ ہم 3 دوست تھے، ریاک، میں اور ایک ہری چند جو ہندوستان کا تھا۔ ہم اس تاڑ میں رہتے تھے کہ کوئی اچھا سا موقع ہمیں ایسا ملے جہاں ہم پیسے خرچے بغیر گھوم سکیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ پتہ نہیں کتنی دیر یورپ میں رہنا ہے۔ تو ان دنوں 31 دسمبر 1952 کو ریاض کی ایک تصویر بک گئی، تو اس نے کہا میں تمہاری دعوت کروں گا۔ وینیتو کے اوپر جہاں پریمیسز ہیں، بہت قیمتی سڑک ہے، جیسے ہمارے یہاں شاہراہ قائد اعظم ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں، جس کا نام علی بابا 40 چور تھا، وہ ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا۔ ایک بیسمنٹ میں ریسٹورنٹ میں بڑے خوبصورت 40 مرتبان تھے، ستونوں کی جگہ بنے ہوئے، اور اس کے اوپر چھت اٹھائی ہوئی تھی، اور اس کے اندر آرکیسٹرا بڑا خوب بجتا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہ وہاں عام طور پر ایکٹر لوگ زیادہ جاتے تھے، عام آدمی کی وہاں اتنی پہنچ نہیں تھی کہ وہاں پہنچ سکتا۔ یہ جو ہمارا اینتھونی کوئن تھا، اس کو وہاں آنے کا بہت شوق تھا۔ اینتھونی کوئن کی ایک بڑی عجیب و غریب عادت تھی کہ عورتوں جیسا مزاج تھا اس کا۔ ہر وقت اپنے ساتھ ایک شیشہ رکھتا تھا، 2 منٹ بعد نکال کر تھوڑی لپسٹک لگاتا تھا۔ اتنا نازک مزاج اور یوں کر کے بال۔ اینتھونی کوئن سے ہم بہت متاثر تھے، وہاں کے لوگ بھی متاثر تھے، اور پھر اس سے وہاں ملنا ہوا۔ انہی دنوں ہمارے مشرقی پاکستان کے ربیع الدین وہاں پر فلم ڈائریکشن کی کچھ تعلیم لینے آئے۔ ہماری ایوننگ کلاسز ہوتی تھیں، اس لیے میں نے ان کو کہا 6 مہینے کا کورس ہے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈرامہ کیسے لکھا جاتا ہے، لائٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو چینی جتا ہم جانے لگے۔ ہمارے جو استاد تھے، پرنسپل تھے، ڈائریکٹر تھے، وہ تھے وکٹوریا ڈیسیکا۔ ان کی ایک بہت مشہور بائیسائیکل تھی، تو ڈیسیکا صاحب کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، لیکن ہم ڈیسیکا صاحب سے نہ تو اتنا ڈرتے تھے کیونکہ ان کا مزاج اچھا نہ تھا، اور نہ ہی ان سے اتنے زیادہ متاثر تھے جتنے ان ایکٹروں سے جن کا پینترا اور طرح کا تھا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ہم سے کلاس میں سوال پوچھا، بھائی بتاؤ کہ سب سے زیادہ مشکل رول کون سا ہے جو ایکٹر کر سکتا ہے؟ مجھے بات یاد آ گئی۔ ہم سب نے ہاتھ کھڑے کیے۔ تقریباً لڑکے لڑکیوں کا مشترکہ جواب تھا کہ ہینچ بیک آف نوٹر ڈیم بہت مشکل رول ہے۔ تو استاد محترم نے فرمایا دنیا میں سب سے آسان رول ہینچ بیک آف نوٹر ڈیم کا رول ہے، کیونکہ ٹوٹی ہوئی ناک، گندی شکل، بد نصیب آدمی، ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ، وہ رول تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، وہ تو سب سے آسان ہے۔ ہینچ بیک آف نوٹر ڈیم اگر کسی نے کیا ہے تو آپ اسے بڑا ایکٹر نہ مانیں۔ مشکل ترین رول یہ ہے کہ عام گھرانے کا ایک عام آدمی، عام باپ ہے، ٹوپی اتار کر رکھتا ہے، چھتری پکڑ کر رکھتا ہے، دفتر سے آتا ہے، اور پھر اس کو اپنا رول کرنا ہے، جو سب سے مشکل ہے۔ وہ کیا کرے؟ اس کے پاس کوئی سہارا نہیں۔ یہ بات دوسری طرف چلے گئی تو ہم چلے گئے علی بابا 40 چور والے ریسٹورنٹ میں۔ 31 دسمبر کی رات میں تمہاری وہاں لگواؤں گا، اور تم دیکھو گے کہ دن کس طرح طلوع ہوتا ہے اور سال کس طرح ختم ہوتا ہے، کیا کیا ہنگامہ ہوتا ہے۔ ہم بڑے خوش تھے۔ ہم وہاں چلے گئے تو جا کے جب دیکھا تو چھما چھم بینڈ باجے بج رہے ہیں، اور دنیا جہاں کے ایکٹر ایکٹریس آئے ہوئے ہیں، سارے تقریباً وہاں پر موجود تھے، اور وہ بڑا اچھا زمانہ تھا جب پوسٹ راسل میں اٹلی کی بن رہی تھی عمارتیں۔ جب وہاں گئے تو وہاں سٹیج کے اوپر بلیک نیگرو تھے۔ اس زمانے میں بلیک ڈرامر کا بہت رواج تھا، اب نہیں رہا۔ بیٹ بہت پیاری تھی، ہر ایک کا ناچنے کو دل کرتا تھا۔
اچانک ریاک اٹھا. ہم سمجھے شاید کوئی اپنی چیز ڈرنک کوئی سگریٹ لینے گیا ہے. جا کر ان سے ملا, میوزک والوں سے, پھر لوٹ کر واپس آ گیا. تو اچانک ایک اعلان ہوا اطالوی زبان میں, کچھ کہا کہ پاکستانی اترادی نسرالی. میں تو یہی سمجھا کہ ہمارے درمیان کوئی پاکستانی موجود ہے جو بڑا اچھا گانا بجاتا ہے. میں نے کہا شاید ہوگا. میں تھوڑا سا کانپا بھی. پھر فرانسیسی زبان میں کیا اور کاغذ اٹھایا اور بولا اشفاق احمد. جب انہوں نے یہ کہا تو میری جان عذاب بن گئی. مجھے گانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. شاید اب یاد ہو. اب یہ وہاں نہیں ہو سکتا کہ میرا گلا خراب ہے, یوں ہے, وہ ہے, میں نہیں آ سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ برا لگتا ہے. یا اللہ مجھے کچھ ایسی بات یاد دلا کہ میں کیا گاتا. ہمیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے, وہ اس پر ڈرمز نہیں بجا سکتا تھا, کچھ میوزک نہیں بج سکتا. پھر ڈانس تو الحمدللہ میں گاؤں کا رہنے والا تھا اور ہمارے سکھ علاقے میں بولیاں بہت چلتی ہیں. میں اپنی کرسی سے اسٹیج جاتے ہوئے سوچتا گیا یا اللہ میں کیا کروں. اچانک ایک بولی یاد آ گئی, شاید یہی کچھ کام کر دے. اسٹیج پر پہنچا تو اسٹیج فیئر ختم ہو گیا تھا. کچھ پہلے بھی ریڈیو کی دنیا سے تعلق تھا میرا. وہاں پہنچ گیا, اپنے کان پر ہاتھ رکھا, سٹائل جو اپنا ہوتا ہے, تو میں نے پنجابی میں گانا گا دیا. جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے لہر اٹھا لی. جناب ادھر سے جم چکتار شروع ہو گئے. مجھے خالی یہی بند یاد آ رہا تھا, اس کے سوا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا. میں یہ گاتا رہا آدھا گھنٹہ تک. اب ونس مور شروع ہو گیا. میں وہاں کا ہیرو بن گیا. اچھے گانے والے آئے ہوئے تھے, نامور گانے والے پیچھے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں سینیورے نہیں, اشفاق احمد ہی گائے گا. میں نے کہا جی بس میرا اتنا ہی گانا تھا. اب جب میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا میں تم سے بعد میں بتلا لوں گا. اب چونکہ مجھے اپنی اتنی ششک مل رہی ہے تو لوگ آ گئے مجھ سے دستخط کروانے آٹوگراف کے لیے. میں اس کو دے رہا ہوں, اس کو دے رہا ہوں, اس کو آٹوگراف دے رہا ہوں. اشفاق احمد. میں جس میز پر بیٹھا ہوں وہاں پر ایک بہت معزز چودھری بنا ہوا تھا. دور ایک میز تھی, اس پر ایک نہایت گریسفل خاتون تھی, اکیلی چپ چاپ بیٹھی ہوئی. انہوں نے پلٹ کر ایسے میری طرف دیکھا تو میری بالکل سٹی گم ہو گئی. یعنی اس کا کچھ ایسا چارم تھا, اس کی پرسنالٹی اتنی بڑی تھی. میں اس کے پاس بادب چلا گیا. اس نے کہا سی کم دا. میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا گیو می دی سائن, آپ مجھے بھی دیں آٹوگراف. میں نے اس پہ لکھا بخدمت ملکہ عالیہ انگربرگ مان, اور نیچے اپنا نام لکھ دیا. اب اس کے بعد وہ انگریزی میں پوچھتی ہیں واٹ ہیو یو ریٹن. تو میں نے کہا آئی ہیو ریٹن یور نیم. اور یہ مجھے بڑی آرزو تھی. میں خوش اس لیے اٹھ کر آ گیا کہ اتنے قریب سے اتنی بڑی آرٹسٹ کو دیکھنے کی حسرت تھی. تو آپ کی خدمت میں آ گیا. وہ کہنے لگی تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا سینیور یوبیرتو اور سیلینی سے بھی ملنے کو میرا جی چاہتا ہے. وہ اس کے خاوند تھے جو رسلینی تو اس نے اپنا کارڈ دیتے ہوئے مجھے کہا کہ مجھے رنگ کرے. میں اس وقت آپ کو وقت دوں گی کہ فلاں دن اور فلاں ٹائم پہ آپ آئیں. تو میں نے وہاں سے آ کر سب کو بتایا. ایک دن میں نے ٹیلی فون کیا, اس نے کہا آپ آ جائیں اور دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. رسلینی باوجود اس کے کہ وہ سیٹ پر ہوں گے لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آ جائیں گے اور کھانا اکٹھا کھائیں گے. دس ول بی سارٹ آف اے فیملی یونین. ہم تم کو ایک گھر کا بندہ سمجھتے ہیں. میں نے کہا جی آئی ایم آنرڈ. عزت افزائی کی بات ہے. تو لو جی میں وہاں پہنچا. کار چلاتا پولین اسے کہتے ہیں. تو پولین کے معنی ہے چوہیا کار. صابن دانی تو آپ لوگوں کے یہاں نام رکھا ہے, اسی کو تو پولین چوہیا کار کہتے ہیں. اب میں تو پولین میں وہاں پہنچا. ولا کوئی روم سے 20-21 کلومیٹر دور فاصلے پر. جب میں وہاں پہنچا تو میرا خیال تھا کہ امیر لوگ ہیں تو خاصا بڑا سا گھر ہوگا, لیکن جی وہ تو اتنا بڑا گھر تھا کہ اتنے ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا کہ میری سٹی گم ہو گئی اس کو دیکھ کے. باہر کھڑے دربان نے پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے. سینیورو پاکستان. میں نے کہا. کہنے لگا سی کمانڈا. اس نے وہاں سے ٹیلی فون کیا. اندر سے اسے کہا گیا کہ ہاں بڑا گیٹ کھول دو, آنے دو اندر. اب جب میں نے وہاں بڑا گیٹ کھول کر چھوٹی کار اندر داخل کی تو یہ زندگی کی شرمندگیوں میں سے ایک تھی.
انہوں نے گر کر کے بڑا دروازہ کھولا. مجھے بڑا افسوس ہوا. یا اللہ یہ ایسی کار کاش اس وقت کے لیے اور بڑی مل جاتی, کم از کم لیموزین ہوتی. میں نے جا کے اس کو روکا. اس چوکیدار نے کہا ابھی آپ کو تھوڑا سا پیدل چلنا پڑے گا, آگے آپ کو ایک اور برق انداز ملے گا باوردی, وہ آپ کو لے جائے گا. تو میں نے کہا بہت اچھا. میں پیدل چلتا رہا پٹڑی کے اوپر. دونوں طرف بہت خوبصورت لان تھا. آگے گئے تو ایک اور باوردی آدمی ملا. اس نے بڑے ادب سے سلام کیا. اس نے کہا آئیے میرے ساتھ. وہ لے کے چلا. ایک برآمدہ بڑا خوبصورت اور اس کے اوپر بیلیں لٹکی ہوئی. اس نے وہاں جا کر کہا میری حد یہاں ختم ہوتی ہے, اب ایک اور صاحب کے ساتھ چلے جائیں. ایک اور صاحب جو کہ عورت اور مرد تھے, تو ان کو گریٹ کر کے ان کے ساتھ چلا. میڈم بہت خوش تھیں. سب کو بتایا تھا کہ ہمارا ایک معزز مہمان آ رہا ہے. میں آگے چلا گیا. جا کر ایک بڑے حال میں مجھے اس خاتون اس مرد نے بٹھا دیا. ایک لمبی سی میز تھی کالی سیاہ رنگ کی, اور اس کے اوپر میں اکیلا بیٹھا تھا. تو انہوں نے کہا ہم نے میڈم کو اناؤنس کر دیا ہے, وہ آتی ہوں گی. میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے. انہوں نے کہا وہ معذرت کر رہی ہیں کہ تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اب بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی مشکل سے 4-5 منٹ ہوئے ہوں گے, اور میں تھوڑا سا بور بھی ہو رہا تھا. وہاں سیڑھیاں تھیں 8-10. وہاں سے ٹپ ٹپ کرتا ہوا ایک لڑکا جس نے نیلی نکر پہنی ہوئی تھی, کالے سیاہ بوٹ اور کتنے سارے بٹنوں والی جیکٹ سی پہنی ہوئی تھی, نیچے اترا. لڑکا کوئی 7-8 سال کا تھا. نیچے اترا, کھٹ کھٹ کرتا مجھ تک پہنچا. میں نے اس کو مسکرا کر کہا بنجو جی. اس نے کوئی جواب نہ دیا. وہ سیدھا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور سے میری شکل دیکھنے لگا. اب میں بڑا امپریس ہو رہا تھا. میں نے اس سے کہا ہاؤ آر یو, یو بلانگ ٹو رچ کلاس. اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے کونی رکھ کے میز کے اوپر جہاں میں تھا ایسے میری شکل دیکھی. اب ایک آدمی کا چہرہ اتنے قریب ہو, اس اینگل پر ہو, بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے. اس زمانے میں نے تھوڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی. ایک آرٹسٹ تھا ڈالی, وہ اپنی مونچھوں کو موم لگا کے ذرا اونچی رکھتا تھا. میں نے بھی ڈالی کے فیشن میں مونچھی اوپر کی تھی. تو جب اس نے چہرہ قریب کیا تو میرے بہت نزدیک آ گیا. سیدھے کھڑے ہو کے اس نے میری ایک مونچھ کو پکڑا اور زور سے کھینچا. میرا ہونٹ سارا اوپر کو کھینچ گیا, اور دوسرے ہاتھ سے اس نے تڑاک سے ایک چماٹا دیا, اتنے زور کا کہ میرا سارا ہونٹ نیچے گر گیا. میں کیا کر سکتا تھا. ایک ملازم آ گیا اور مجھے کہنے لگا یہ رسلینی کا بڑا بیٹا ہے اور میڈم کا بڑا لاڈلا بچہ ہے. میں نے کہا ہاں ماشاء اللہ بہت پیارا بچہ ہے. تھپڑ مار کے زور سے وہ بھاگ گیا کہیں کھیلنے. پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں نے کہا یا اللہ جتنی خوشی خوشی میں آیا تھا اور جتنا میرا دبدبہ تھا اور جو کچھ میں نے سنا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. خیر رنج تو ہوا, آج تک ہے. یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ. وہ چلا گیا اور میں بیٹھا رہا. اتنے میں میڈم آ گئی اور معذرت کرنے لگی. مجھے کچھ کام تھا. میں نے ابھی رسولینی کو فون کیا. اس نے کہا میرا آخری شاٹ رہ گیا. آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہو جائے گا جب تک ہم بیٹھ کر باتیں کریں گے. کہنے لگی وڈ یو لائک آؤٹ سائڈ. میں نے کہا نہیں اندر ٹھیک ہے. اندر میری کافی مرمت ہو گئی تھی. میں دوبارہ باہر جا کے پھر کسی کے سامنے پیش ہوں گا. تو بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئی. پاکستان کے بارے میں اتنا معلوم تھا کہ چھوٹا سا ملک ہے, 2-2.5 سال کا, ابھی بنا ہے. میں نے کہا ہاں ابھی بنا ہے. اس کے بارے میں کچھ تفصیلات پوچھتی رہی. اس نے کھانے کو پوچھا. میں نے کہا آپ کے شوہر آئیں گے, ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے. پھر وہ معذرت کر کے چلی گئی. اس کا ٹیلی فون آ گیا تھا. میڈم کو ٹیلی فون بہت آتے تھے. چلی گئی تو اب میں بہت کانشیس ہو کے بیٹھا. یا اللہ وہ ظالم کا بچہ پھر نہ آ جائے. ایک ڈر ہوتا ہے نا آدمی کو کہ ایک گھوم رہا ہے آفت کا پرکالا. بعد میں پتہ چلا کہ رسولینی نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں, میں آپ کو جوائن نہیں کر سکوں گا کیونکہ ڈیلے ہو گیا. میرا شاٹ تیار نہیں ہوا تو میں پھر اشفاق صاحب سے ضرور ملوں گا. یہ بات ہے. پھر اس نے کہا وڈ یو لائک. میں نے کہا جیسا کہیں ٹھیک ہے. وہ ڈونگے لے کر آنے لگے. ان کے ملازم باوردی دستانے پہنے ہوئے چیزیں لا رہے تھے. میری جان پر بنی ہوئی تھی کہ وہ چھری کانٹا سے کھاتے ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کھانا ہے. جب بھی کبھی وہ آلو میرے آگے بھاگتا رہتا ہے, پکڑا نہیں جاتا, نہیں آتا تو میں ڈرا ہوا تھا. ایسی جگہ پر خاص طور پر بندے کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چیزیں آ گئیں,
اتنے میں وہ چھوٹا آفت کا پر کالا تھا، اس کی بجائے پھر ایک اور نکل آیا، 4 سال کا چھوٹا پر کالا سا۔ تو میڈم نے کہا یہ میرا چھوٹا بچہ ہے۔ تو میں نے کہا ہیلو، ہائے، ویری کیوٹ جیسے کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا آ گیا، اس نے کرسی میرے اس طرف ڈال لی اور میرے قریب بیٹھ گیا۔ وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھتا جا رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، عجیب و غریب سے، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کس قسم کا آدمی ہے۔ باوجود اس کے کہ دونوں بچے بہت اچھی اٹالین بولتے تھے، میں بھی ٹھیک ٹھاک بولتا تھا، باتیں ہم کر رہے تھے۔ جب کھانا لگ گیا بڑے تلائی اور زرعی برتنوں میں، تو ہم نے شوربہ ڈال لیا، جو آغاز کرنے والا شوربہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا، دوسرا بڑا ادھر بیٹھا تھا، دوسرا بھی آ گیا۔ کھانا تو کھانا تھا نا ساتھ۔ تو چھوٹے نے کیا کیا، وہ دہی کا ایک پیالہ اس کو لے کر میرے شوربے میں ڈال دیا اور چمچہ لے کر اس میں ہلا دیا اور اپنی چیز کچھ کھانے لگا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، شوربے میں دہی پڑا ہے، اس میں کیا خرابی ہے۔ تو میں نے ایک آدھ چمچ لیا۔ تو میڈم نے کہا آئی ایم ویری سوری، بچے نے مس بیہیو کیا آپ کے ساتھ۔ ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں، ہم ان کو نفسیاتی طریقوں پر پال رہے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو ٹوکا جائے، ان کو منع کیا جائے، تو ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ نئی تحقیق آئی تھی، ہم سارے لوگ یورپ کی اس تحقیق پر چل رہے ہیں۔ ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہیں۔ ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ ملازم سے کہا کہ یہ پلیٹ اٹھا دو، اس کی جگہ اس نے نئی لا کر رکھ دی۔ تو میں نے شوربہ ڈالا، تو اس میں بڑے بیٹے نے کیچپ کی ساری بوتل پلیٹ میں انڈیل دی۔ تو میں نے کہا میں کھاتا نہیں ہوں، میں ذرا سی چکن اور آلو گول سے کٹے ہوئے وہ لے لیتا ہوں۔ وہ ڈال دیے۔ تو وہ جو بڑا بیٹا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بڑے شوق سے کھانے والا ہے، ابھی ایک نوالا لیا تھا، اس نے اپنا آلو چڑھایا فوک کے اوپر اور یوں تلکا کے ٹھک کر کے جیسے غلیل نہیں ہوتی میری ناک کے اوپر۔ اور میں بڑے اچھے کپڑے پہن کے گیا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈ مرچیں ڈال کے آلو وہ ہو گیا۔ اس نے کہا میں پھر معذرت چاہتی ہوں، اگر ہم نے ان کو کچھ کہا، منع کیا، تو ان کی شخصیت پر اثر پڑے گا۔ ہم نہیں چاہتے بچے کی شخصیت خراب ہو، یوں آگے چل کر وہ بہتر انسان بنتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے ہاتھ ایسے کیے جو بھی آدمی پروٹیکشن کر سکتا ہے لیکن ہو نہیں سکی۔ ہاتھ ایسے کیا تو چھوٹے نے کھڑے ہو کر میرے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں بڑے زور سے مارا۔ اس نے نیچے لوہے کے لگے ہوئے تھے وہ نیلز، میری چیخ نکلی خوفناک قسم کی۔ میں نے سوچا کس لیے آ گیا میں یہاں پہ، دفع کرو، لعنت بھیجو، یہ ایکٹروں کے گھر ہوتے ہیں۔ میں کہاں پھنس گیا۔ اتنے میرے سلینے کا ٹیلی فون آ گیا تو ملازم نے آ کر اعلان کیا۔ اس نے کپڑا رکھا، ٹک ٹک کرتی اوپر چلی گئی۔ اب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اوپر جا رہی ہے کہ اب جا کے ٹیلی فون سننے لگ گئی ہے۔ جب وہ ٹیلی فون سن رہی ہوگی، بچے دونوں طاق میں بیٹھے تھے۔ میں نے گالی دی کہ سور میں تیرا گاٹا اتار دوں گا کتے۔ اس بیچارے نے کبھی گالی نہیں سنی ہوگی، اتنی گالیاں جتنی مجھے آتی تھیں جو کہیں بھی نہیں آ سکتی، تو وہ کام کیا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ وہ بیچارے ڈر گئے اور رنگ پھک ہو گئے۔ میں نے کہا اگر تم نے آواز نکالی، کوئی اٹالین نہیں، کوئی انگریزی نہیں، خالص پنجابی، جے تو پھیرے کی تھا نا، گل وڑ کے تھالی وچ رکھ دیں گے۔ اور اب چہرے سے پتہ چل گیا اور دہشت آ گئی ان پر۔ اتنے میں وہ اپنا فون سن کر واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا وہ پھر معذرت کر رہے ہیں، کوشش میں کر رہا ہوں، موقع اگر مل جائے گا تو جانے نہ دینا، جوائن ضرور کروں گا۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ پھر وہ کھانا کھانے لگی، وہ دونوں بچے بھی، ہم بھی کھاتے رہے۔ تو کھانے کے دوران جب ہم اختتام پر پہنچے تو میڈم نے کہا پروفیسر دیکھا آپ نے، اگر بچوں کو ڈانٹا نہ جائے تو شخصیت کیسی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، کس شرافت سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، نفسیات کا اچھا اصول ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں چونکہ بچے میں ایگریشن ہوتا ہے تو وہ اس کو نکالنے کے لیے تکیہ لے کر ڈنڈے کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ کے بھینچ مارو، کسی پر لکھ دو اماں جی، کسی پر لکھ دو ابا جی، اماں پر غصہ آئے تو اماں پر، اور ابا پر غصہ آئے تو ابا پر ٹھاٹا، اور اس طرح سے ایگریشن نکل جاتا ہے۔ یہ ان کا خیال ہے، چونکہ پوری ایک دہائی سے میں کہوں گا سائیکالوجی اس بات پہ مصر ہے کہ ان کا ایگریشن نکل جانا چاہیے۔ ماں باپ کے خلاف ایگریشن تو ہوتا ہی ہے، بہتر یہی ہے۔ جو طریقہ خاص طور پر برٹش سائیکالوجی میں ہے، یہ کہتے ہیں
ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کو اس کا مقام دکھانا بہت ضروری ہے.